آیات کے اندر. اچھا مجھے سے ایک گل دسنا یار, یہ ہمارا کام پٹھا کیوں چلتا ہے؟ ہمیں کوئی چیز ہے نا, کوئی چیز دنیا میں ہو جاتی ہے, اس کے بعد ہم کتاب اللہ اٹھا کے یہ پہلے لکھا ہوا تھا, ہم یہ کیوں نہیں کرتے یار؟ یہ لکھا ہوا ہے, اب جیسا کہ 7 آسمان 7 زمینیں لکھا ہوا ہے نا, اب لگ جاؤ اس میں سے کچھ نکالو نا. اصل میں پرابلم یہاں پہ چھوٹا سا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اسلام کا نالج ہے نا, وہ ایسے کہہ لیں کہ اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں دیکھتے ہیں نا 100% میں سے, تو ہمارے پاس ٹوٹل 4-5% پہنچا ہے. یہی باتیں چن کے صرف اسلامیات میں ڈالنے کی تمہیں ضرورت ہے. وہ 5% یا 10% جو غلط روایات یا ہسٹری ہیں, یہ حدیثیں نہیں ہے, یہ ہسٹری ہے, ٹھیک ہے, اور یہی اٹھا کے ہمیں پڑھانے کی پڑی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتانے کے لیے آپ کے پاس اوتھینٹک سورسز میں سے کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی کیا؟ جو مولوی کو جو چیز اچھی لگی ہے نا, اس نے وہ بتائی ہے, اور جو اس کو بری لگی ہے, جہاں پہ اس کا اپنا عقیدہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا نظر آیا, اس نے وہ ہائڈ کر دی. وقتی طور پہ تو فائدہ ہو گیا, لیکن جو مین سٹریم تھی نا اسلام کی, اس کو بہت بڑا نقصان پہنچا. ہجرت کے ٹائم پہ وہ 27 سال کی اگر آسما تھیں تو یہ 17 سے 18 کے درمیان کہیں ان کی ایج ہوگی. ان کا ہسٹری میں یہ بھی ملتا ہے, لیکن وہ اب احادیث کی کتاب میں کیونکہ ہے وہ, تو اس لیے وہ زیادہ مستند مانا جاتا ہے, کیونکہ احادیث میں اس میں 6 سال اور 9 سال کا ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے جب سوشل بائیکاٹ کیا, ان کے ساتھ اٹیکس کیے ہیں, وہاں پہ چوری کی ہے, سارا لوٹا ہے, یہ مال کفار نے لوٹا ہے, اور یہ اس سارے کو اس کو ہائڈ کر دیتے ہیں. جنگ بدر سے پہلے جب مسلمانوں نے ایک کیروان روکا ہے ان کا, اس کو یہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ مسلمان تو جو ایسے کر رہے تھے, تو پیچھے جو یہ 13 سال لوٹ مار کرتے رہے, اس کو کون بتائے گا؟ اسلام دین آ کے یار سیدھے لکیر لگا دیتا ہے, اور بھائی جان یہ کام کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا, اپنی تھیوریز کو ڈالو کوڑے کچرے کے ڈبے میں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ساری زندگی بھی بیٹھے رہو نا, آپ اس چیز پہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس چیز کی بیسس پہ آپ ایک ایکشن کی موریلٹی جج کرو گے. ان کا ایتھکس کے کرائیٹیریا کیا ہیں؟ کیا یہ ایتھکس کی تھیوریز پہ ڈپینڈنٹ ہیں؟ کیا ہے ان کا ایتھکس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کانسنٹ, یعنی جناب الرضا میں کوئی ایشو نہیں ہے, مرضی. السلام علیکم ڈیئر فیلاز, ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. پاکستان میں ایک وبا ہے بھائی, ایتھیزم کی بہت زیادہ پھیلی, اور اس وبا سے ڈیل کرنے کے لیے بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی سمجھتے ہیں کہ جو اسلام کو بچانے کا بیڑا ہے نا, وہ ہمارے کمزور کندھوں کے اوپر ہے. تو یہ بیڑا ایک ہمارے ایک قریبی دوست نے بھی اٹھایا, تو ہم نے سوچا یار ان سے بلا کے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں. مونس کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. یار ماں باپ نے اس لیے پڑھا کے آپ کو بڑا کیا ہے کہ آپ جا کے فیس بک اسٹریم لائیو کرتے رہو, لوگوں سے لڑائیاں کرتے رہو. کیا ہاں یوٹیوب پہ کیا مل رہا ہے سب کر کے؟ کیا ملنا ہے اصل میں, آپ سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں میں, جب سنتا رہتا ہوں ان کی باتیں, تو مجھے جہاں تک نظر آیا مینپولیشن ان کی نظر آئی ہے. اچھا. تو جو بندہ تو سائیکالوجی کو اور مینپولیشن کو سمجھتا ہے, وہ تو ان کے چنگل سے نکل جائے گا, اس کو سمجھ آ جائے گی کہ مینپولیٹ کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں, کیونکہ وہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بتاتے ہیں. صحیح. اور آدھا سچ جو ہے وہ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو اس طریقے سے وہ لوگ جو موسٹلی ایسے لوگ جن کے پاس نالج نہیں ہے یا کمزور عقیدے کے جو لوگ ہیں, ان کو وہ ٹریپ کرتے ہیں. نہیں کوئی ایگزامپل بتانا مونس, کیا مطلب کون سی کو فیلسز یوز کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں مثلاً, کیا ہے کوئی ایگزامپل بتا سکتے ہو آپ؟ مطلب اگر قرآن پاک کی آیات کا وہ یوز کرتے ہیں تو وہ کانٹیکسٹ جو اس کا ہوتا ہے اس کو ٹوٹلی چینج کرتے ہیں. سینٹر میں سے اس کو پکڑ لیں گے, کہیں سے کسی آیت کو پکڑیں گے اور اس کو اپنے طریقے سے بیان کریں گے. اب ایک کانسیپٹ ہے موسٹلی جو زیادہ تر ڈسکس کیا جاتا ہے, جیسے لونڈیو کا کانسیپٹ ہے. ہاں, بڑا سینسٹیو میٹر, بہت سینسٹیو میٹر ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو جتنے پرانے ریلیجن ہیں, اگر کرسچینٹی کو دیکھتے ہیں آپ, یا اس کے اندر اسپیشلی ہندوازم کو دیکھتے ہیں, سب سے پرانا ریلیجن ہے, اور سب سے زیادہ جو ہے نا اس کے اندر اس کی جتنی بھی اسکرپچرز ہیں نا, اس کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا کس کس کنڈیشن میں کس جگہ پہ آ کے آپ لوگوں کو جو ہے نا غلام بنا سکتے ہو. ایون کہ غلاموں سے پیدا ہونے والے بھی نسل در نسل آپ کے غلام ہی ہیں. تو جب 1400 سال پہلے نبی پاک کے دور آیا, اس وقت تو یہ ایسے تھا کہ یوں کہیں کہ بس ہر طرف پھیلا ہوا تھا. صحیح ہے. اب ایک دن کے اندر اس کو سمیٹنا بہت مشکل تھا. مطلب ہندوازم میں بھی تھا یہ اسٹارٹ وہیں سے ہوا. وہ ہندوازم تو بہت ہی پہلے کا ہے نا, مطلب 5,000 سال. ہاں, صحیح ہے. وہاں سے اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے, اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہسٹری کے اندر آپ ان کو اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ دیو اور ان کی داسیاں اور یہ اس طرح ان کی ایک جو ہے نا اس کی جو ہے نا, اگر کسی بادشاہ سے انہوں نے آزاد کرائی ہے, جیسے کہ
کرشنا کا کہتے ہیں یا ان کا کہتے ہیں، تو ان کی 16,000 بیویاں اور یہ وہ کس طرح، وہ جو گوپیاں جو اتنی ساری، ہاں وہ سب، تو یہ چیزیں ساری وہاں سے چلتی آ رہی ہیں. تو سیکشولیٹی کے بغیر تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، بہت زیادہ ہے اس میں. ہاں جی، سیکشولیٹی کے بغیر بھی آپ ایسے صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھا جائے اسلام میں نے جہاں تک دیکھا ہے اس کو، مطلب کہ ایسے کہ جیسے ان کے ریلیجن کے اندر موٹیویٹ کیا گیا نا، ویسے موٹیویٹ نہیں کیا گیا، بلکہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح اس کا خاتمہ کیا جائے. اچھا، اب وہ ایک دن کے اندر نہیں ہو سکتا سوسائٹی کے اندر. اب میں کو ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے ہمارے یہاں سگریٹ نوشی کے اوپر جو ہے نا بین لگنا شروع ہوا ہے. تو پہلے انہوں نے آہستہ آہستہ ایک لا دیا، پھر اس کو ڈیٹ کو آگے انکریز کیا، پھر انہوں نے پبلکلی اس کو بین کر دیا کہ آپ پبلکلی سگریٹ وغیرہ منع کی. تو اس میں یہ چیزیں نظر آتی ہے کہ کوئی بھی جب آپ چینج لاتے ہیں نا سڈن تو پاسبل نہیں ہے. اس میں یہی ہوگا کہ ٹائم لگے گا. اب وہ اس ٹائم کے اندر جو لا اسٹیپ بائی اسٹیپ دیے گئے ہیں نا اسلام کی طرف سے، ان کو یہ غلط میننگ میں یوز کرتے ہیں، ان کو مینپولیٹ کر رہے ہیں. اب لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ اتنا کروول ہے، اس کے اندر یہ ہو رہا ہے، ان کے اندر یہ ہو رہا ہے. پھر ایک دو واقعات ان کے پاس ایسے جیسے بنو قریظہ کا واقعہ ہے، اس کو وہ بہت زیادہ مینپولیٹ کر کے پیش کرتے ہیں. تو اسی طرح کے ٹاپکس ڈفرینٹ. اصل میں نا مونس یہاں پہ ایک بات بڑی جسارت کر کے کہوں گا، قصور ان کا نہیں، قصور 100% ہم لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہمارے بچوں کو، ٹین ایجر کو، اسکول والوں کو یہ چیز کلیئرٹی سے بتائی نہیں جاتی. میں بھی چلو ٹھیک ہے مان لیا اس ٹائم پہ آپ کا ذہن کچا ہے، آپ یہ چیز سمجھ نہیں سکتے، بٹ ایک سرٹن لیول پہ چلو یونیورسٹی میں بھی آ کے آپ کو اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ یہ باتیں ساری کی ساری بتا دو. اب مجھے یہ بات ایک نان مسلم انڈین کے ساتھ میں ایک فیس بک یوٹیوب پہ لائیو کر رہا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ جو ہیگر جنہیں بولتے ہیں حضرت ہاجرہ ہیں، شی واز اے کیپ، اس نے ورڈ بول دیا. اچھا مجھے بڑا برا لگا. سیدھے لفظوں میں تو اس کا مطلب رکھیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے لفظوں میں لونڈی جسے وہ بولتے ہوتے ہیں. مجھے بڑا غصہ آ جاتا ہے. ریسنٹلی وینٹ تھرو اے بک کالڈ نو گاڈ بٹ گاڈ بائی رضا اسلن، آپ نے پتہ نہیں دیکھی، اس کے اندر بھی یہی بات لکھی. میں کہا یہ مسلمان کی لکھی ہوئی بات ہے. اچھا مجھے نہیں پتا یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. واللہ عالم. حضرت ابراہیم کی یہ جو وائف تھی وہ ان کی میرڈ ان سے تھی، یا حضرت سائرہ سے تو ان کی شادی تھی، ان سے نہیں تھی، ٹھیک ہے. بٹ ہمیں یہ باتیں بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ جب پکے ذہن ہو گئے اب تو ہمیں بتا دو، تاکہ ہم یہ لوگ آ کے باہر سے جب ہم پہ تنقید کرتے ہیں تب ہمیں کتاب کھولنے کا موقع ملتا ہے. چلو بھائی اب ہم ریسرچ کر لیں کہ کیا ہوتی ہے لونڈی، کیا ہوتا ہے غلام. اصل میں پرابلم یہاں پہ چھوٹا سا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اسلام کا نالج ہے نا، وہ ایسے کہہ لیں کہ اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں دیکھتے ہیں نا 100% میں سے، تو ہمارے پاس ٹوٹل 4-5% پہنچا ہے، باقی سارا مینپولیٹ ہوا ہے، چینج ہوا ہے. اچھا، جس کا جیسے جیسے ٹائم آیا اس نے اپنے حساب سے اس کو چینج کیا ہے. صحیح ہے. اب قرآن پاک کی تعلیمات کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، تو آپ کو وہاں پہ یہ چیزیں بہت کم ملتی ہیں، جو ان سی کہ یہ آپ کو روایات میں اور سٹوریز میں ملتی ہیں زیادہ. اگر میں نے بھی ایک بار سنا تھا یہ والا واقعہ کہ اس میں حضرت ہاجرہ کو جو فرعون کو جا کے بولتے ہیں کہ میری بہن ہے یہ، اور اس کے بعد فرعون کے حوالے کر دیتے ہیں اپنی بیوی کو، حضرت ہاجرہ کو. مجھے نہیں پتا. میں نے یہ اس کے اب یہ سٹوری کس کی طرف سے بتائی جا رہی تھی؟ دھرو راٹھی نے جو ہے نا اس کے اوپر ریلیجن کا کمپیریزن کے اندر یہ ویڈیو کی ہے، اس میں وہ بتائے. اب یہ کہاں سے سٹوری آتی ہیں؟ یہ بائبل کی سٹوریز ہے. ہاں. تو بیبلیکل سٹوریز جو ہیں، بیبلیکل سٹوریز کے اندر کافی کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت چینج ہے، اسلام سے تو کافی ڈفرینٹ ہے وہ چیزیں نظر آپ کو آتی ہیں. تو میں جہاں تک دیکھتا ہوں اگر اسلام کو ہم دیکھتے ہیں یا اسلام کی جو بیسک تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں ساری. اصل میں بات وہی ہے، ہم ہسٹری کے اندر پھنس جاتے ہیں، ہسٹری میں پھنس جاتے ہیں. تو بات ایسے مونس کہ یار آج سے 1.5 سال پہلے کا واقعہ بھی ہے نا، یا ہفتہ پہلے کا بھی واقعہ ہے. ایک ورژن اس واقعے کا نون لیگ لکھے گی، ایک ورژن اس کا جو ہے نا پی ٹی آئی لکھے گی. وہ دونوں ڈفرینٹ ورژن ہوں گے، دونوں پارٹیاں کہیں گی ہم ایکولی کنونسڈ بھی ہیں اس چیز پہ، ٹھیک ہے. اب میں نے لاسٹ ٹائم ایک پوڈ کاسٹ کی، وہ کیا کہتے ہیں، وقاص خان صاحب کے ساتھ، ٹھیک ہے. انہوں نے بھی ابھی ریسنٹلی ایک ایتھیسٹ کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے 4-5، ٹھیک. تو میں نے ان کے سامنے بھی یہی کوشچن رکھا. میں نے کہا جی اسلامیات میں نا ہمیں اتنے بیسک واقعات بتائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، ایک عورت ان کے اوپر روز کوڑا پھینکتی تھی. ایک دن گئے، دوسرے دن گئے، تیسرے دن بھی گئے، انہوں نے راستہ نہیں بدلا، ٹھیک ہے. اور ایونچولی ایک دن اس نے نہیں پھینکا، نبی پاک کے پاس چلے گئے، ٹھیک ہے، اور امپریس ہو کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ واقعہ ہے ہی نہیں. ہاں یہ بھی کہتے ہیں. دوسرا ایک اور سنو، میں آڈینس کی بھی انفارمیشن کے لیے، ٹھیک ہے.
ایک بڑھیا کا سامان نبی پاک نے اٹھایا اور لے کر آگے گئے, اور ایک پوائنٹ پہ جا کر بڑھیا نے کہا کہ تو مجھے بڑا اچھا لگا, مگر یہاں پہ ایک نا جادوگر آیا ہوا ہے, اس سے بچ کے رہنا, ٹھیک ہے. اور نبی پاک نے کہا وہ جادوگر میں ہی تو ہوں, میں اس سے علیحدہ ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے اس سے امپریس ہو کے اسلام قبول کر لیا. اے واقعہ بھی حدیث آندہ نہیں جائے. اب میں کہ یار ہمیں یہی باتیں چن کے صرف اسلامیات میں ڈالنے کی تمہیں ضرورت ہے, وہ 5% یا 10% جو غلط روایات یا ہسٹری ہیں, یہ حدیثیں نہیں ہیں, یہ ہسٹری ہے, ٹھیک ہے. اور یہی اٹھا کے میں پڑھانے کی پڑی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتانے کے لیے آپ کے پاس اوتھینٹک سورسز میں سے کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی کہ آپ یہی چیز اٹھا کے کرتے ہو. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہمارے ہاں کون سے گھامڑ پیدا ہوئے ہیں جو ہمیں بچپن سے بچوں کو یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں. یور کمنٹس؟ بات آپ کی درست ہے واقعی. اب ہم نے بھی اسی طرح جب دیکھا ہے, اب وہاں پہ واقعات اسلامیات میں پڑھائے جا رہے ہیں اسی ٹائپ کے, کچھ حضرت عبد القادر جیلانی کے واقعات پڑھائے جا رہے ہیں. وہ تو بڑا ضروری ہے نا سر. اس وقت تو ہم بھی پڑھتے تھے کہ ٹھیک ہے جی باقی کوئی کرامات ہیں, سارا کچھ ہے. بعد میں جب آتا ہے ٹائم, آپ دیکھتے ہیں اس کو ریئلائز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بس اب اس میں کیا ہو سکتا ہے. یہی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ٹیکسٹ بک کو چھاپنے والے, ان کی مینپولیشن ہے یہ, وہ جس طرح ان کا اختیار تھا انہوں نے وہاں پہ اس کو یوز کیا. اگر آپ احادیث کی کتابوں کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی اب بہت سی ضعیف احادیث بھی آپ کو ملیں گی. سائے ستہ کے اندر بھی ضعیف احادیث بالکل ہیں, تو کیوں موجود ہیں؟ کیا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو لے کے فلٹر کر لے؟ اپنی اصول کافی کا بھی ذکر کریں سر. اصول کافی کا بھی کریں سر, کوئی مسئلہ نہیں اس میں بھی. میں لوگوں کو ذرا آپ کا ذرا کانٹیکسٹ ذرا پتہ ہونا چاہیے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے زیادہ کیا پرابلم, یہ نہ کہ اپنے آپ کو بچا گیا اور دوسروں کو رگڑ گیا. جو چیز رائٹ پہ ہے. ابھی یہ شہنشاہ نقوی صاحب کے ساتھ جب بات ہوئی ہے لاسٹ ٹائم ہو رہی تھی بھٹی صاحب کی, ارشاد بھٹی صاحب کی. اچھا میں نے بھی دیکھی نہیں ہے, ابھی دیکھی نہیں ہے میں نے. دیکھے پھر ضرور دیکھوں. انہوں نے اصول کافی کی تو ساری چیزیں نکالی. اب ہاں بہت ساری چیزیں. اب اس کے اندر جو ہے نا اصحاب کرام کے ظاہر سی بات ہے نبی پاک کے ساتھ ہی تھے وہ. ہاں انہوں نے ان کا ساتھ دیا جس لیول پہ بھی دیا, جیسے بھی دیا اس وقت ان کے ساتھ تھے, سارا کچھ کرتے رہے. obvious سی بات ہے نبی پاک کے ایک اکیلے تو نہیں, ایک مشن تھا پورا, اس مشن کے اندر بہت سے لوگ شامل تھے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. جو خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں وہ بھی ان میں شامل تھے. اب ہمیں کیا بتایا جاتا ہے یہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے, یہ ایسے تھے, ایسے تھے, لیکن جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں اصول کافی میں بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی درجات تو ان کے بھی کم نہیں ہیں. انہوں نے بھی اپنے طور پہ جتنی کوشش وہ کرتے تھے کی ہے سب نے. صحیح ہے. تو ہمیں پھر یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اسلام کی کتابوں سے ہٹ کے لوگ اپنی باتیں بتاتے ہیں, جو جس کو جیسے سمجھ آئی ہے, جو جس کو اچھا لگا ہے جیسے اس نے وہ بتایا ہے. بالکل ٹھیک بات. تو جب آپ ریسرچ میں جاتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یار یہ تو غلط پڑھتے رہے ہم, ہمیں تو جو مولویوں نے بتایا ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا یہ کہتا ہوں کہ یہ اسلام کا مولویزم زیادہ ہے جو ہم تک پہنچا. کلرجی. کیونکہ جو مولوی کو جو چیز اچھی لگی ہے نا اس نے وہ بتائی ہے, اور جو اس کو بری لگی ہے, جہاں پہ اس کا اپنا عقیدہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا نظر آیا, اس نے وہ ہائڈ کر دیا. اب یہاں سے کیا ہوا ہے, اس میں وقتی طور پہ تو فائدہ ہو گیا. وقتی طور پہ یہ فائدہ ہو گیا کہ وہ ایک اپنا سیکٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے, لوگ ان کو فالو کرنے لگے ان کو. لیکن جو مین سٹریم تھی نا اسلام کی, اس کو بہت بڑا نقصان پہنچا. اس میں یہ ہوا کہ یہ جو ایتھیسٹ اور ملحدین اور یہ ہندوز اور کافر, ان لوگوں کو موقع ملا ہے باتیں کرنے کا. صحیح بات ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی اور اسلام ایک یونٹی پہ موجود ہوتا تو ان لوگوں کی وہ, اب دیکھیں جو بیس اسلام کی ہے, میں بھی آپ نے کبھی میری کوئی اسٹریم سنی ہے, اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں قرآن پاک کے اس پہ رہ کے, تو یہ لوگ ہمیں ٹریپ نہیں کر سکتے. اچھا. لیکن جب یہ روایات پہ آ جاتے ہیں, احادیث پہ آ جاتے ہیں, ضعیف احادیث پہ آ جاتے ہیں, وہاں پہ ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. سم ٹائم اپنے پاس سیدھی بات ہے, مان لینا چاہیے ڈیفینس ہے ہی نہیں ان چیزوں کا. ان چیزوں کا نہیں ہے, ہسٹری کا نہیں ہے ڈیفینس. نہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اب ظاہر سی بات ہے ہسٹری کے بھی میں ہمیشہ دیکھتا ہوں ہسٹری کے نا 3 فیس ہوتے ہیں. ایک جو دشمنوں کی طرف سے بتایا جاتا ہے, ایک دوستوں کی طرف سے بتایا جاتا ہے, اور ایک جو ریالٹی ہوتی ہے. اب جیسے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے نا, تو پی ٹی آئی والے کہیں گے ہم جیت گئے, نون لیگ والے کہیں گے ہم جیت گئے, جبکہ سپریم کورٹ کو پتہ ہے فیصلہ کیا ہے. صحیح ہے. 3 ورژن. صحیح ہے. تو یہ جو تیسرا ورژن ہوتا ہے وہ ریالٹی ہوتی ہے. باقی جو دشمن بتا رہے ہوں گے وہ اپنی فیور میں بتا رہے ہوں گے, جو دوست بتا رہے ہوں گے وہ اپنی فیور میں بتا رہے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہسٹری کو لے کے چلتے ہیں. اگر نبی پاک کی احادیث کو دیکھتے ہیں تو نبی پاک نے تو کبھی نہیں کہا ہے کہ آپ ہسٹری کی طرف سے جو ہے نا اسلام کو دیکھیں. نبی پاک نے تو کہا میں تمہارے درمیان قرآن پاک کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی رسی ہے, اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان 2 کو آپ نے مضبوطی سے پکڑنا ہے. احادیث کی آپ بات کرتے ہیں, احادیث تو نبی پاک کے 300 سال کے بعد جو ہے نا مرتب ہوئی ہیں ساری.
اور یہ بھی مجھے جہاں تک سننے کو ملتا ہے کوئی 3 لاکھ کے قریب احادیث تھی. اچھا. ان 3 لاکھ کو فلٹر کر کے یہ 6000 بنائی ہیں. اگر وہ 3 لاکھ پوری ہوتی تو پھر کیا. نہیں ظاہر نوائز ہوتا ہے, مگر یہ ہماری ڈسکشن سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی منکر حدیث بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذمہ لیا, خدا تعالیٰ نے ان انسانی کاوشوں کا ذمہ نہیں لیا ہوا, تبھی اسی وجہ سے اس کے اندر تھوڑی بہت وہ نوائز آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی جو ہے مینیپولیٹو چیزیں بھی آ جاتی ہیں, اپنا ایجنڈا بھی کوئی نہ کوئی ڈال دیا جاتا ہے, مگر وہ ہے تھوڑا. میجورٹی جو ہے حدیث کی وہ ان کانٹیکسٹ وہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں. تو یہاں پہ ایک اصول جو ہے نا, جو مجھے علماء کو سن کے پڑھ کے سمجھ لگا ہے کہ یار پہلا اصول تو یہ ہے کہ جو چیز قرآن پاک سے ٹکرا جائے نا وہ تو حدیث ہو ہی نہیں سکتی. ایسے ہی صحیح کہہ رہے, وہ حدیث نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, خواہ اس میں کتنی بھی نبی پاک کی عظمت بتائی جائے, خواہ وہ کچھ بھی اس کے اندر ہو, وہ قرآن پاک سے اگر ٹکراتی ہے تو وہ چیز نہیں ہو سکتی. اور بھی بہت سارے جو ہے نا کرائٹیریا یہ ہیں. اچھا, ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے کہ حدیث کو چھوڑنے کے آرگومنٹ میں کہ یار صحابہ کرام کے پاس تو نہیں تھا کچھ بھی حدیثوں کا کوئی سورسز, مگر انہوں نے نبی پاک کو اوریجنل دیکھا ہے یار. ٹھیک ہے نا, ان کو حدیث وہ کرنے کی کیا ضرورت, انہوں نے تو سنی ہے, انہوں نے تو دیکھی ہے حدیث, ان کو تو کسی اس چیز کا وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, بٹ یہ ہے کہ آپ نے آنکھ اور کان جو ہے نا اپنے کھلے رکھ کے ہمیشہ کسی چیز کو تعصب کے بغیر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. یہ چیز ہے بالکل. اب احادیث کے اس میں کہتے ہیں 2-3 احادیث ایسی ہیں جن کو یہ بہت زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں. ایک تو ہم عائشہ والی ایج والی. ہاں جی, اس کو کرتے ہیں. اس کو حدیث نہیں, اس کو کچھ اور کہنا چاہیے. کیا کہا, روایات میں آتی ہے. ہاں, روایات احاد میں آتی ہے. لیکن اگر آپ ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہسٹری میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کے وقت جو حضرت اسما تھیں ان کی ایج 27 سال تھی, اور حضرت اسما بہن تھی نا, بہن تھی. کیونکہ جب ان کی وفات کا ٹائم بتایا گیا تو ان کی کوئی 73 جو ہجری میں نا ان کی 100 سال ایج تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. کن کی, حضرت اسما کی؟ حضرت اسما کی. اچھا, مطلب آپ دیکھا اور ان کی ایج میں ڈفرینس کتنا ہے؟ 27 سال کا. اور حضرت عائشہ کا اور ان کا ڈفرینس جو ہے نا 10 سال کا بتایا جاتا ہے. 10 سال کا ڈفرینس ہے. تو وہ 17 سال کی بنتی ہیں ہجرت کے وقت پہ. یعنی ہجرت کے ٹائم پہ وہ 27 سال کی اگر آسما تھیں تو یہ 17 سے 18 کے درمیان کہیں ان کی ایج ہوگی. ان کا ہسٹری میں یہ بھی ملتا ہے. لیکن وہ اب احادیث کی کتاب میں کیونکہ ہے وہ, تو اس لیے وہ زیادہ مستند مانا جاتا ہے, کیونکہ احادیث میں اس میں 6 سال اور 9 سال کا ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ اب جو ہے جو ملحدین ہیں, حالانکہ ہسٹری میں یہ چیزیں ہوتی نہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں ان کے ہندوازم کے اندر, وہاں پہ سیتا 6 سال کی ہیں, 14 سال کے وہ رام ہے, اور ادھر شادی اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کرسچنس کے اندر سیتا 6 سال کی تھی, ڈفرینٹ روایت ان کی بھی. اچھا, ان میں آپ کو 14 سال کی بھی ملے گی, 25 سال کی بھی ملیں گی. اچھا اچھا, 6 سال کی بھی ملیں گی. اچھا. اب میری جب ہندوؤں سے بات ہوتی ہے تو اسپیشلی جو سناتن مذہب سے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ 6 سال کی اس میں جو ہے نا شادی ہوئی تھی, لیکن میرج کنزیوم نہیں ہوئی تھی. کنزیوم نہ ہونے سے مطلب سہاگرات نہیں. اچھا, ٹھیک ہے. جیسے اب حضرت عائشہ کا کہتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا, ہاں 9 سال میں رخصتی. اچھا ٹھیک ہے, رخصتی ہوئی. تو وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں جی سیتا جی کی 6 سال میں 4 سال میں جو ہے نا نکاح ہو گیا تھا. اچھا, مطلب میرج جو ہے نا ڈیسائیڈ ہو گئی تھی, لیکن میرج کنزیوم ہوئی ہے وہ 18 سال کی ایج میں جا کے, اور اس طرح 25 سال کی ایج میں جا کے ہوتا تھا. صحیح ہے. ان کی بھی ڈفرینٹ اسی طرح. اچھا, ان میں تو چائلڈ میرج کا بہت عرصہ دراز سے ایشو ہے, اور ابھی تک وہ ان کے ہاں تو یہ جو اسکرپچر کے اندر ہے وہ کہتے ہیں کہ میرج ڈیسائیڈ کی جا سکتی ہے لیکن میرج کنزیوم نہیں کیا سکتا. ٹھیک. تو یہ وہ ان کا جو ہے نا ان کا یہ ایک اسٹینڈ لیتے ہیں اس چیز کے اوپر. حالانکہ ہسٹری میں یہ بھی موجود ہے کہ میرجز کنزیوم بھی ہوئی ہیں, لیکن وہ ظاہر سی بات ہے وہ جو لکھا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو. اچھا یار سیٹ اسائڈ کرو اس چیز کو, مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے نہیں کہ 9 سال کی ایج میں بھی اگر کرا دے؟ شاید اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا. اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے, اور اسلام کے اندر دیکھا جائے تو بلوغت کو دیکھا جاتا ہے. ہاں, اور اگر بلوغت کے آپ کرائٹیریا کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر 3-4 سائنز ہیں جو نظر آتے ہیں, جس کے اندر ایک پیوبرٹی ہے. پیوبرٹی تو انگلش میں بول دیا نا, وہی بلوغت کو ہی کہتے ہیں. بلوغت, ہاں, مطلب آپ اس کو کہتے ہیں کہ ڈیٹس کا سٹارٹ ہونا, کسی لڑکی کا مینسز کا سٹارٹ ہونا. پہلے ایک سائن یہ آ جاتا ہے. دوسرا اس کا پھر فزیکل گروتھ دیکھی جاتی ہے, فزیکلی گرون ہے. پھر مینٹلی گروتھ دیکھی جاتی ہے کہ مینٹلی گروتھ ہے. یہ 3-4 چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے نا پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ میچور ہے. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں 20-25 سال کی ایج میں جا کے بھی میچور نہیں ہوتے, اور بہت سے ایسے ہیں 8-9 سال کی ایج میں بہت زیادہ میچور ہوتے ہیں. ڈپینڈس
کہ ان کا یار انتہائی گرم علاقہ ہے عرب, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں. اور ایک بات اور دیکھو مونس, کہ غیر نبی سے بھی کرامات جو ہیں نا وہ ثابت ہیں, قرآن پاک سے ثابت ہیں, ٹھیک ہے. یعنی حضرت مریم کا بغیر باپ کے کنسیو کر جانا یہ غیر نبی کی کرامت ہے, ٹھیک ہے. اصحاب کہف کا 309 سال تک سوئے رہنا یہ غیر نبی کی کرامت ہے, ٹھیک ہے. تو اگر اماں عائشہ 9 سال کی ایج میں بھی اگر بالغ ہو جائیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں یہ بتاؤں کہ اس کو بحث کا اتنا بڑا موضوع نہیں بنانا چاہیے. جو مانتے ہیں وہ بھی مانتے, جو نہیں مانتے وہ بھی بے شک نہ مانیں, مگر یہ ہمارے کو بنیادی ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز کی بیسس پہ کہیں کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرڈ اے چائلڈ, اور اس سے ہم کوئی جو ہے نا اللہ معاف کرے کسی الٹے کام کو پروموٹ کر رہے ہیں. نہیں, آپ دیکھیں, ظاہر سی بات ہے, اگر آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں نا تو پھر تو آپ کو یہ چیز ایسے لگے گی کہ 6 سال اور 9 سال ہے احادیث کے اندر. لیکن جب آپ ہسٹری کے اندر جاتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس کے اندر ڈفرینٹ روایات بھی موجود ہیں. اب آپ اہل تشیع کی بات کریں اصول کافی کے اندر, اس میں بھی جو ہے نا ڈفرینٹ ہے. اس میں تو سارا ایج کا بھی اس میں آئیڈیا دیا ہے کہ جو ہے نا 19 سال, یہ بیسکلی کہتے ہیں کہ یہ 16 سال اور 19 سال تھی. تو یہ اب ظاہر سی بات ہے الگ الگ لکھا جاتا ہے. جو عشر کا لفظ ہے جو 10 کا ہے وہ ہنسا جو ہے نا غائب کر دیا گیا, صحیح ہے. باقی جو 6 اور 9 جو ہے نا وہ بتا دیا کہ جبکہ 16 اور 19 ہے. پھر یہ ایک روایتی اس میں ایک حدیث یہ ہے جس میں سے لیتے ہیں. دوسری وہ آپ لے لیتے ہیں کیمل یورین کی, وہ کیا ہے کہ اونٹ کا پیشاب جو بیماریوں کی شفا کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اچھا, تو اس حدیث کو لیتے ہیں یہ بہت زیادہ. اب سننے والے کو یہی لگتا ہے کہ واقعی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے پاسبل. اب میری جب لاسٹ ٹائم بات ہو رہی ہے میں نے ان کو ایک بات کی کہ میں کہا یار سمپل سی بات ہے کہ اگر قرآن سے کوئی حدیث کانٹراڈکٹ کرے گی نا تو میں نہیں مانوں گا اس کو. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو دور کر دیا گیا, پھر مجھے نہیں سمجھ آتی. میں منکر حدیث نہیں ہوں, لیکن جہاں دیکھا جائے نا کہ اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اس چیز کی وجہ سے, نبی پاک کی ساخت کو نقصان پہنچ رہا ہے, کیونکہ مولدین تو اس کو غلط طریقے سے یوز کر رہے ہیں. ایون کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی سعودی عرب کے اندر جو ہے نا ٹن کے اندر پیک کر کے آپ کو ملتا ہے اونٹ کا پیشاب لٹرلی. میں نے اب حالانکہ اگر میں اس حدیث کا مطالعہ کروں تو مجھے اس میں پتہ چلتا ہے کہ ارینا کے لوگ تھے کچھ, اور ان کو بیماری تھی, ان کے جو پیٹ نا بہت زیادہ بڑھے ہوئے تھے. مطلب ان کی کنڈیشن اس ٹائپ کی بتائی گئی ہے کہ وہ ایسی خوراک کھاتے تھے کہ جس میں حلال حرام کی تمیز نہیں تھی ان کو, کہ پیٹ زیادہ بہت زیادہ بڑے ہوئے پھیلے ہوئے تھے. تو نبی پاک نے ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ آپ جو ہے نا اونٹ کا دودھ اور اس کا پیشاب جو ہے نا مکس کر کے وہ پئیں. اچھا, تو انہوں نے وہ پیے, ان کو جو ہے نا وہ ٹھیک بھی ہو گئے, ان کی بیماری ختم ہو گئی. اور بیماری ختم ہونے کے بعد انہوں نے انہی اونٹوں کو چرایا جن کا وہ دودھ پیتے رہے. اچھا. اور جو اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والا بندہ تھا اس کو قتل کیا, صحیح اور ہے, اونٹ لے کر بھاگ گئے. صحیح ہے. بعد میں پھر ان کو پکڑا ہے, ان کو واپس لا کے قتل کیا, ان کو سزا دی گئی ہے. تو مطلب دکھایا گیا کہ بندے ہی وہ اس ٹائپ کے تھے. لیکن وہ اب اس کو آدھی حدیث بتاتے ہیں, آدھی غائب کر دیتے ہیں. بس وہی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکرا, وہ نہیں, وہ آدھی پہ ہاتھ رکھ لیں گے, اتنا ہی پڑھنا ہے ہم نے, اتنا نہیں پڑھنا. اچھا, پھر بات آتی ہے قرآن پاک کے اندر سائنٹیفک اس کی. تو جب سائنٹیفک فیکٹس کی بات کرتے ہیں, اب وہ کہتا ہے جی آپ جو آج یہ باتیں نکال رہے ہیں, آج سے پہلے کسی علماء نے, کسی عالم نے کس طرح کی باتیں کیوں نہیں کی. اصل میں اس سے پہلے ضرورت بھی پیش نہیں ہے. زیادہ تر تو ابھی بھی دیکھا جائے تو جتنے بھی علماء ہیں وہ تو ابھی تک فقہی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کے 8-10 میجر مسئلے ہیں جن پہ وہ بات چیت کرتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی, بس وہی چل رہے ہیں سارے, انہی پہ بات ہو رہی ہے, وہی بار بار ڈسکس کیے جاتے ہیں. صحیح بات ہے. ساری چیزوں کو چھوڑیں, ایک امت ہے, ایک اسلام ہے, ابھی تک طلاق کے اس پہ یہ کوئی متفق نہیں ہو سکتے. صحیح بات. نکاح کے معاملات میں ابھی تک متفق نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کلمہ کی بات کرتے ہیں تو 6 کلمہ پڑھائے جاتے ہیں, جبکہ احادیث کے اندر کہیں پہ بھی آپ کو 6 کلمہ کا ذکر ہی نہیں ملے گا. قرآن پاک کے اندر نہیں ہے کچھ. یہ میں نے بھی لاسٹ ٹائم کسی سے پوچھا, وہ قاری حنیف ڈار صاحب سے میں نے کی نا پوڈ کاسٹ, میں نے پوچھا 6 کلموں کا اوریجن کیا ہے. کہتے ہیں نبی پاک کی دعائیں ہی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو کلیکٹ کیا گیا ہے. تو اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن یہ جس طرح سے اسینشلی پاکستان انڈیا میں پڑھائے جاتے ہیں نا, کہ جیسے ان کا یاد کرنا بڑا ضروری ہے. یہ ایک کلچر عجیب ہے. مجھے یاد ہے میں نیا اسکول میں جب گیا نا تو مجھے اب اسلامیات کی کلاس تھی, تو مجھے کہا جی 3 کلمہ سناؤ. ٹیچر نے کھڑا کر کے, تو میں ٹیچر کی شکل دیکھ رہا ہوں, میں کہا سر کلمہ تو ایک ہی ہوتا ہے. کہتا ہے دران اولو کے پٹے.
وہاں میری کلاس لگ گئی, اچھی خاصی پٹائی ہوئی ہے. صحیح. تو مجھے بعد میں نے جب ریسرچ کیا تو بیسکلی وہ دعائیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اور ان کو لٹرلی ہمارے اوپر ایسے امپوز کر دیا گیا کہ اگر آپ نے وہ یاد نہیں کی تو آپ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. مجبوری ہے نا, کئی دفعہ جاب کے انٹرویو میں کلمہ پوچھ لیتے, تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ سنا ہے گورنمنٹ جابز میں نے خود سنا ہے. اور اگر وہ کلمہ سن کے جاب ملتی ہے تو کلمہ تو ایک یہ کلمہ شہادت. کلمہ شہادت جی ایسے ہی ہے, جس سے آپ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں. آپ لوگوں کا ڈفرینٹ ہے ویسے, آپ علی ولی اللہ ڈال کے آپ لوگوں, ہاں آپ لوگوں نے بدعتیں کی ہوئی ہیں, آپ زیادہ آپ کلمہ طیبہ کی بات کر رہے ہیں. کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت اگر دیکھا جائے کلمہ شہادت. اچھا کلمہ شہادت میں بھی کچھ ایکسٹینشن ہوئی ہوئی ہے. چلو ٹھیک ہے, میں کچھ نہ کچھ اس کا آپ کو ریفرنس ضرور بھیجوں گا, میں ویٹ کروں گا. صحیح ہے. اچھا اور بتاؤ فیلسیز کیا اور اس کے علاوہ یوز کر رہے ہیں یہ؟ میری جو ڈبیٹ سے بات ہو رہی ہے لاسٹ ٹائم, اب دیکھیں قرآن پاک جو کتاب ہے وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, بالکل نہیں کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر نشانیاں دی گئی ہیں, اور نشانیاں بھی اس طرح دی گئی ہیں جب نبی پاک لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے یا بلا رہے تھے تو بہت سے لوگوں نے اسی طرح کے کوشچنز کیے تھے, اور ان کوشچنز کا جواب دینے کے لیے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں بتائی تھیں, اور ان کو آسان لفظوں میں بتایا تھا. اگر وہاں پہ ایکویشن ڈال دی جاتی ہیں, ان کو ایکویشن دی جاتی تو کس کو سمجھ آنی تھی؟ میرے جیسے بندے کو بھی ابھی تک فزکس کی ایکویشنز کو میں دیکھتا ہوں تو نہیں سمجھ آتی, لیکن میں اگر ویڈیوز دیکھ لیتا ہوں یا نارمل ورڈز میں دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آ جاتے ہیں کہ واقعی ایسے ہوتا ہے. فرض کریں آپ بلیک ہول کی ایگزامپل لے لیں. بلیک ہول کسی نے نہ تو دیکھا ہے, نہ ہی ایکسپیریمنٹ کیا ہے, نہ ہی کسی کو پتہ ہے. جتنی بھی کیلکولیشن ہے ساری میتھمیٹکل تھیوری ہے, ساری. اب میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی بیس پہ انہوں نے ایک سارا سینیریو بنایا اور وہ پروو بھی ہو گیا, نظر بھی آ گیا. اور وہی چیز قرآن پاک کے اندر 1400 سال پہلے بتا دیا گیا کہ جہاں پہ ستارہ گر رہا ہے, ستارے کے گرنے کی بتایا گیا, ستارے کے غائب ہونے کی بتایا گیا, ستارے کے اسکیٹرڈ ہونے کی سائنس. کس جگہ پہ ویسے آپ کو یاد ہے؟ قرآن پاک کی, قرآن پاک میں کدھر ہے کچھ یاد ہے؟ سورہ فاتر کے اندر ہے. اچھا جی, ریفرنسز میں نہیں وہ میں نکال لوں گا, کوئی نہیں. سورہ نجم میں ہے. اچھا جی, 2-3 اس کے اندر 4 آیات ہیں. اس میں ایک جگہ پہ جو ہے نا سپر نووا بلاسٹ کے بارے میں پورا بتایا گیا کہ ستارہ کیسے بلاسٹ ہوتا ہے, بلاسٹ ہونے کے بعد وہ اسکیٹرڈ ہو جاتا ہے, اسکیٹرڈ ہونے کے بعد غائب ہو جاتا ہے. پوری اس کی کنڈیشن دی گئی ہے آیات کے اندر. نہ کر یعنی وہ جو گریوٹی انکریز ہوتی ہے اور وہ بلیک ہول میں کنورٹ ہوتا ہے, یونٹی بن جاتی ہے, وہ سارا کچھ اسکیٹرڈ کا پورا پروسیس بتایا کہ کیسے وہ بلاسٹ ہوتا ہے, اور بلاسٹ ہونے کے بعد اسکیٹرڈ ہوتا ہے, اور اسکیٹرڈ ہونے کے بعد غائب ہو جاتا ہے. یہ 3 آیات کے اندر. اچھا مجھے سے ایک گل دسنا یار, یہ ہمارا کام پٹھا کیوں چلتا ہے؟ ہمیں کوئی چیز ہے نا, کوئی چیز دنیا میں ہو جاتی ہے, اس کے بعد ہم کتاب اللہ اٹھا کے یہ پہلے لکھا ہوا تھا, ہیں ہم یہ کیوں نہیں کرتے یار؟ یہ لکھا ہوا ہے, اب جیسا کہ 7 آسمان 7 زمینیں لکھا ہوا ہے نا, اب لگ جاؤ اس میں سے کچھ نکالو نا. جب کچھ نکل آئے گا تب کہیں گے نہیں یار یہ پہلے لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, جو چیزیں ابھی تک پروون نہیں ہیں یا انسان وہاں تک نہیں پہنچا, ہم اس پہ ریسرچ نہیں کرتے. لوگوں کی ریسرچ کو لے کر غلط یہ اختراع نکالتے رہتے کہ اس نے قرآن کو ٹھیک ثابت کر دیا. میں یہاں پہ علامہ اقبال کی جو ایک بات ہے نا, میں اس کا سہارا لوں گا کہ میں نے مغرب میں جو ہے نا مسلمان نہیں دیکھے لیکن میں نے اسلام کو دیکھا ہے, اور میں نے مشرق کے اندر جو ہے نا مسلمان دیکھے لیکن اسلام نہیں دیکھے. تو ان لوگوں نے بہت سی اسلامی تعلیمات, جس میں سب سے بڑا جو ہے کہ علم حاصل کرو, کھوج کرو. قرآن پاک کے اندر ہے کہ تم دنیا کے اندر پھیل جاؤ اور دنیا کے اندر جو موجود چیزیں نشانیاں ان کے اندر غور و فکر کرو, غور و خوض کرو, ڈھونڈو, ان کی نشانیوں کو دیکھو. کون کر رہا ہے؟ ہم تو نہیں کہہ رہے, نہیں کر رہے نا. حالانکہ حکم کن کو دیا گیا؟ مسلمانوں کو دیا گیا. لیکن یہ ریسرچ کون کر رہے ہیں؟ جنہوں نے ان کے نالج کو چوری کیا. ہم نے چھوڑ دیا نا, کرتے رہے ہیں مگر چھوڑ دیا. پھر اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو حضرت امام جعفر صادق کے دور میں جو ہے نا بہت سی بکس کو جو گریک فلاسفرز کی تھیں یا سائنس کی تھیں, ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا عربی میں, اور اس کی باقاعدہ لائبریری بنی تھی. مسلمانوں نے ریسرچ کرنا شروع کی تو اس کا رزلٹ یہ آیا تھا کہ گولڈن ایج آف اسلام آپ کے سامنے ہے. صحیح. تقریباً کوئی 65 کے قریب جو سائنٹسٹ ہیں جو مسلم تھے, اور انہوں نے وہ تھیوریز پیش کی جو گراؤنڈ بریکنگ تھی, اور اسی کی بیس پہ آج جتنی بھی سائنس کی ترقی وہ چل رہی ہے. لائک گریک فلاسفرز کے نظر میں یہ تھا کہ آنکھ سے کوئی لائٹ یا ریز نکلتی ہے, وہ چیز پہ پڑتی ہے اور ہمیں جو ہے نا پھر چیز نظر آتی ہے. جبکہ مسلم سائنٹسٹ نے اس کو کہا نہیں ایسا نہیں ہے, لائٹ پہلے چیز پہ پڑتی ہے اور وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے آئز کے اندر آتی ہے, اور آئز آپ کو جو ہے نا اس کا ریفلیکشن دکھا رہی ہے.
اور وہاں سے انہوں نے پہلا پن ہول کیمرہ بھی بنایا. پن ہول کیمرہ کے بعد انہوں نے جو ہے نا گلاسز وغیرہ بھی بنائے. تو یہ چیزیں وہاں سے سٹارٹ ہوئی. الزہراوی کو لیں, اس نے جو ہے نا برین سرجری کے ٹولز بنائے سارے. اور موسیٰ الخوارزمی کو لیں تو اس نے الگوریدم بنایا جس کی بیس پہ آج آپ جتنی بھی اکوپمنٹس دیکھ رہے ہیں ساری, ایون کہ آپ کے سیٹلائٹس, کمپیوٹر, موبائل فون, سب کچھ, ایون کہ کمپیوٹر کوڈنگز بھی آپ کی اس الگوریدم پہ بیس کرتی ہے. تو یہ کس نے بنایا تھا؟ اقتصادہ ڈارون الجاحظ. اس نے سارے کے سارے ڈارونزم بعد میں آ کے, جو کہ سائنٹیفک میتھڈ بعد میں ہوا, اس نے سارا کچھ بتا دیا. الجاحظ کی جو بات کرتے ہیں, الجاحظ نے ایوولوشن کو سب سے پہلے ڈسکس کیا تھا, لیکن یہی تھا کہ اس کو اس مولویزم کا ڈر تھا. اچھا, یہ ہماری طرف ہی نہیں ہے, یہ گلیلیو بھی پھنستا تھا چرچ کے چکر میں, ان کے اندر بھی یہ چیزیں رہی ہیں. انہوں نے ایک اچھا کام کیا ویسٹ نے, کہ انہوں نے جان چھڑوا لی اس چیز سے. ٹھیک ہے, میں اب یہ نہیں کوئی کہ جی سیکولرزم کو پروموٹ کر رہا ہے, مگر میں کہہ رہا ہوں مولویوں کو ہر چیز میں نا ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جو ان کا کام ہے نا سائنٹسٹ کا, انہیں کرنے دینا چاہیے. ہر چیز پہ پہلے وہ فتوے کی تلوار لے کر آ جاتے ہیں, جی بلاک چین حرام ہے, کرپٹو حرام ہے, ٹھیک ہے, ڈراپ شپنگ حرام ہے. ایک تو ہر چیز حلال حرام کے زمرے سے ہماری نہیں نکلتی, یہ بہت بڑا مسئلہ. اچھا, میں ایک اسی طرح عالم صاحب تھے علامہ, تو میں ان سے بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا یار حرام کیا چیز ہے؟ وہ چیز جس سے کسی کو ضرر پہنچتا ہے, جس سے نقصان پہنچتا ہے. جیسے سود کو حرام قرار دیا گیا کہ ایک تو پہلے بندہ مجبوری میں, پھر آپ اس کے اوپر جو ہے نا سود ڈال دیتے ہو, اور اس کے اندر وہ پھنس جاتا ہے, اس سے نکلتا نہیں ہے. صحیح ہے. تو مزید اس کو نقصان ہوتا ہے. تو لینے والے کو تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ وقتی طور پہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن وہ کسی کو جبر پہنچا کے, کسی کو زبردستی, کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر. صحیح بات. تو اسلام میں اس چیز کو الاؤ نہیں کیا گیا. اور بہت سی ایسی چیزیں جیسے ڈراپ شپنگ کے بارے میں بولا ہے, اور اسی طرح یہ پراپرٹی ڈیلنگ کے بارے میں بولتے ہیں, جو ایجنٹس ہیں یہ, ان کا جو ہے نا بزنس جو ہے نا لیگل نہیں ہے. مڈل مین کا جو کہ آپ کے پاس کوئی ایک جو فردہ, مطلب کہ اس کے لیے یہ آرگومنٹ کیا لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی کموڈٹی نہیں ہے, کوئی چیز ہے نہیں جو آپ بیچ رہے ہیں لیکن آپ بیچ رہے ہیں. تو اس طرح تو یہ پوری سروس انڈسٹری کو ہی ختم کر دیتے ہیں. سروس انڈسٹری تو گئی, پھر لیبر جو کام کر رہی ہوتی ہے وہ بھی تو سروس پرووائڈ کر رہی ہے. حالانکہ آپ دیکھو بہت سارے آپ کو مڈل مین کی ڈیلنگ صحابہ میں مل جائیں گی, ایسی بات نہیں, ایسی ہیں. جو تجارت کا مال ہوتا تھا, جو یہاں سے خرید کے وہاں لے کر جاتے تھے, کیا ہوتا تھا, مطلب کیا سیلز مین نہیں ہوتا تھا دنیا میں؟ بالکل تھا. اب میں جسارت کروں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا؟ ہی واز اے سیلز مین یار. ہی واز دا بگیسٹ سیلز مین دس ورلڈ ہیز ایور سین. ٹھیک ہے نا, بیسٹ پروڈکٹ ان کا. اسلام از اے پروڈکٹ یار. ٹھیک ہے, جو کتنے لوگوں کو انہوں نے سیلنگ کی اور کتنی ملینز میں کنورژن انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر اس ٹائم کے حساب میں دیکھیں نا, اور اس ٹائم سے لے کے ابھی تک, کیونکہ میں کمپیریٹیو ریلیجنس کو جب دیکھتا ہوں تو باقی جتنے بھی ریلیجنز ہیں, لائک کرسچینٹی کے اندر میں لاسٹ ٹائم میری بات ہو رہی تھی, اس کے اندر اب کچھ واقعات ایسے لکھے ہیں کہ ایک عورت ہے, وہ کسی کے ساتھ انگیجڈ ہے, اگر اس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے, وہ شور مچاتی ہے, تو جو بندہ ہے نا اس کو آپ سزا دے دو, قتل کر دو. اور کوئی بندی ایسی ہے جو انگیج نہیں ہے, اگر وہ پکڑے جائیں, صحیح ہے, وہ اسی طرح لکھا کہ اگر وہ پکڑے جائیں, صحیح ہے, تو وہ جو اس لڑکی کے باپ ہے اس کو جو ہے نا 50 چاندی کے سکے جو دے گا, اور اس لڑکی سے شادی کرے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے جو ہے نا اس کی بے حرمتی کی ہے. ٹھیک. تو میرا وہاں پہ کوشچن اٹھایا, کرسچن بھائی تھے, میں کہ مجھے بتائیں اگر وہ نہ پکڑے جائیں تو اب وہ اس چیز کے اوپر آرگومنٹ لے کے آگے کہ یہ تو جی رضامندی سے ہو رہا ہے. پورا کانٹیکس پڑھیں تو وہاں پہ جو ہے نا اس کا جو زنا بالجبر کی بات ہو رہی ہے. تو بہت سے ایسے لا تھے جو چینج ہوئے باقی, ایون کہ ان کی بکس کے نیچے نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گریک ورژن کے اندر نہیں تھا, اس کو انگلش ورژن کے اندر ایڈ کیا گیا. تو یہ چیزیں جب دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر مینپولیشن کی ہے, ڈیٹا چینج ہوا ہے سارا, تو وہاں سے پرابلمس پیدا ہوئی ہیں. تو اسلام کے اندر یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. اگر آپ قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک تو آپ کو جیسے تھا ویسے کہ ویسے ملے گا. اب قرآن پاک کے اندر تو چینج نہیں کر سکتے تھے, نہیں کر سکتے. تو انہوں نے پھر کیا کیا, انہوں نے اپنے سیکٹ کی کتابیں بنائی ہیں, اس کے اندر وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. لیکن ان بکس کا نقصان یہ ہوا اسلام کو کہ جس نے وہ بکس پڑھی ہیں نا, انہوں نے تو اپنی طرف سے اپنی بڑائی کرنے کے لیے بولی گئیں, اپنی شان بیان کرنے کے لیے بولی ہیں, لیکن سم ٹائم وہ شان بیان کرتے کرتے اتنا آگے چلے جاتے تھے کہ وہ فیکٹ سے ہٹ جاتے ہیں. جب وہ فیکٹ سے ہٹتے ہیں پھر دوسروں کو موقع ملتا ہے. منڈ کے جھوٹ بول لو, ثواب بھی اخیر بتا دو اور بچانے کے لیے گناہ بھی اخیر جو ہے نا بتا دو.
یہ چیز کر کر کے ہمارے مولویوں نے اور ہمارے مبلغین نے جو ارشاد پٹی کے ہتھے چڑھے ہوئے آج کل انہوں نے بہت زیادتی کی ہے. صحیح بات ہے. اچھا مودس، ایک چیز پہ میں چاہوں گا آپ ضرور بات کرو، چونکہ آپ کا بہت انٹریکشن رہتا ہے ملحدین کے ساتھ. ان کا ایتھکس کے کرائیٹیریا کیا ہیں؟ کیا یہ ایتھکس کی تھیوریز پہ ڈپینڈنٹ ہیں، یا کہتے ہیں کہ جو دماغ جس طرف بس ہو جائے مائل؟ کیا ہے ان کا ایتھکس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ کانسنٹ، یعنی جناب الرضا میں کوئی ایشو نہیں ہے؟ مرضی سے ہو جائے. نہیں، یہ تو آپ بائزڈ ہو کے بات کر رہے ہیں. میں بائزڈ ہو کے بات نہیں کر رہا ہوں. جب دیکھیں ان کے پاس کوئی بیس ہی نہیں ہے کوئی لا کی، کس بیس پہ بتائیں گے؟ میں شاید آپ نے پتہ نہیں وہ ویڈیو دیکھی نہیں دیکھی ہے کہ ایک میاں والی کے ایک سید تھے. اچھا. ایک مولد سے بات ہو رہی تھی. اچھا. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے صرف آپ بیس دیں آپ کی مورالٹی کا. جی میں نے دیکھی ہے، جس میں انہوں نے بہن بھائی کے انسیسٹ کی بات جو وہ کر رہے تھے. جی. اور جہاں ان کو جواب نہیں ملا انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی. واٹ ہی واز اپ ٹو، میں نے کہا جی کہ بہن بھائی کیوں نہیں آپس میں انٹر کورس کر سکتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے میڈیکلی ٹھیک نہیں ہے. دین ہی پٹ اے ویری اسٹرانگ آرگومنٹ. اچھا چلو اگر وہ کانڈم یوز کر کے پروٹیکشن یوز کر کے کرے، پھر کوئی جواب نہیں تھا اگلے بندے کے پاس. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ جو آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ گالیاں، آپ اگلے پہ ڈومیننٹ ہو جاؤ اس طریقے سے، بحث کو سمیٹ کے کہیں اور لے جاتے ہیں لوگ. گالیاں فرسٹریشن میں آتی ہیں. فرسٹریشن میں آتی ہیں جب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور فرسٹریشن ہوتی ہے. آپ مینز یہ کہ کوئی رائے فرار دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی. اور رائے فرار یہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بیشنگ شروع کر دیں. صحیح بات ہے. یا ابیوزنگ شروع کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت انہوں نے ابیوزنگ شروع کر دی ہے. اور لٹرلی کوئی 2 سے 2.5 منٹ کی جو ہے نا ابیوزنگ چلتی ہے. بالکل ایسے. اور ایون کہ وہ بندہ اینڈ میں یہ کہہ کے گیا کہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ہے، کہ میں نے تو آپ سے لٹرلی یہ پوچھا مجھے بیس نہیں کوئی. بفور دیٹ آئی ہیڈ این امیمنس ریسپیکٹ فار دیٹ گائے کہ یار یہ بندہ مجھے سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے. ویری انٹیلیجنٹ پرسن، ہی از انڈیڈ اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن. مگر میں ایک ہی کیتا ہے یار اس بندے نے. ٹھیک ہے. تو وہ جو میرے دل میں ایک ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ تھا وہ کوئی آ گیا 40%. تو میں ڈاکٹر ریشا صاحب کے ساتھ جو میری ڈیبیٹ ہوئی تھی اسی ٹاپک کے اوپر، آپ نے وہ نہیں سنی؟ میں پریفر کروں گا نام کسی کا لینا نہیں چاہیے، بٹ میں نے دیکھی نہیں دیکھی. اس میں نے ان سے یہی سیم کوشچن کیا. انہوں نے کہا کہ وہ پرابلم یہ ہے کہ جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ، یا ایکچولی میرا تو اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ اگر باپ ہے وہ بیٹی کے ساتھ اس طرح کے جو ہے ریلیشنز میں آ جاتا ہے تو آپ اس کو کس بیس پہ آپ اس کو منع کریں گے؟ ٹھیک ہے. آپ کے یہاں تو کانسنٹ کو جو ہے نا مانا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا وہ ہم میڈیکل کی بیس پہ کہیں گے کہ جو ڈی این اے ہے نا وہ آپس میں کراس ہو رہا ہے، ایک سملر ہے، تو اس میں کمپلیکیشن آئے گی، میوٹیشنز آئے گی جینیٹک، تو اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے نا بین کریں گے. تو میں کہا چلیں بیٹی کے ساتھ تو یہ ہو گیا. اگر بینگ اے وائف، آپ وائف ہیں اور آپ کا ہسبینڈ آپ کی مدر کے ساتھ ریلیشن بنا لے، وہاں تو ڈی این اے والا پرابلم نہیں ہے، اس کو کیسے سالو کریں؟ صحیح بات. شی واز کوائٹ، بس کوئی آنسر نہیں تھا. منطق میں پھنس جانے والی بات ہے. تو یہاں پہ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ اسلام نے آپ کو جو لا دیے ہیں، جو چیزیں اسلام میں بتائی گئی ہیں، وہ بہت سائیکالوجی کے حساب سے، سائنٹیفک کے حساب سے، جینیٹک کے حساب سے بہت ڈیپ جا کے اس کے جو رولز بنائے گئے ہیں. اور یہ جب آپ اس پہ اتنا ڈیپر لیول پہ جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کوئی ڈیوائن نالج ہے، ڈیوائن گائیڈنس ہے اس کے پیچھے، کہ جس نے اتنا اس کو ڈیپر لیول پہ جا کے، مینس کہ آپ ڈی این اے کو بھی آبزرو کر رہے ہیں، آپ مورالٹی کو بھی آبزرو کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، پیچھے پاس میں گئی چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. حالانکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک نکاح کے اندر جو ہے نا 2 بہنوں کو بھی جمع کر لیتے. حضرت موسیٰ کے دور میں جب یہ ہوتا رہا تو حضرت یعقوب کا بھی ایسے ہی تھا. تو اسلام نے اس چیز کو بین کیا. اس میں بھی یہی پرابلم آ جاتی تھی کہ جینیٹک میوٹیشنز کا تھوڑا سا پرابلم بنتا تھا. اب یہ کہتے ہیں کزن میرج کی بات کرتے ہیں. تو کزن میرج کے اندر دیکھیں تو کزن میرج میں ہندوازم میں بھی آپ کو کزن میرجز ملیں گی، کرسچینٹی میں بھی ملیں گی. تو یہ چیزیں تو ایسی نہیں ہیں کہ ایز سچ کہ اس میں وہ پرابلم ہے. کہ ہاں جو انسیکٹس کی بات کرتے ہیں وہاں پہ واقعی ہے، سائنٹیفک بھی پرابلم ہے، مورالٹی میں بھی پرابلم ہے. لیکن بات پھر وہ یہ آتی کہ ایتھیس کے پاس بیس کیا ہے. میں نے جتنا بھی ایتھکس کو میں نے پڑھا نا فلاسفی کے اندر 2 میجر تھیوریز ہیں. ایک ڈیونٹولوجی کی تھیوری ہے اور ایک کانٹین ایتھکس ہے. ان تھیوریز کے اور بھی 2-3 نام ہیں. ڈیونٹولوجی کی تھیوری یہ کہتی ہے بھائی کہ ایک چیز کی اگر یوٹیلیٹی ٹھیک ہے نا، یعنی اینڈ رزلٹ اگر اس کا پازیٹیو ہے تو وہ ایکٹ جو ہے نا مورل ہے. اچھا کانٹ کیا کہتا ہے، مینوئل کانٹ، کانٹین ایتھکس کیا کہتی ہے، کہتے ہیں اگر ایک چیز کے پیچھے انٹینشن آپ کی ٹھیک ہے نا،
رزلٹ اس کا چاہے صحیح آتا ہے غلط آتا ہے, اس چیز کی بیسس پہ جو ہے نا وہ چیز ٹھیک ہے. اچھا وچ از کوائٹ کلوزر ٹو اسلام بائی دا وے, کیونکہ اعمال کا دار مدار ہمارے ہاں نیتوں پہ بتایا گیا کہ انٹینشن آپ کی ٹھیک ہو. لیکن اب میں بتاؤں کہ یار اگر آپ یوٹیلیٹی کی بات کرو, اینڈ رزلٹ کی بات کرو, اینڈ رزلٹ کئی دفعہ اچھے کاموں کا بہت ہی جا کے گندا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور کئی دفعہ اچھی انٹینشن سے کام کرو اور آگے جا کے باڑا ہو جاتا ہے. اسلام دین آ کے یار سیدھے لکیر لگا دیتا ہے, اور بھائی جان یہ کام کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا, اپنی تھیوریز کو ڈالو کوڑے کچرے کے ڈبے میں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ساری زندگی بھی بیٹھے رہو نا, آپ اس چیز پہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس چیز کی بیسس پہ آپ ایک ایکشن کی موریلٹی جج کرو گے. دیر از نو وے. ہر وہ ایسے ہی چلتا رہے گا, اس اسکول آف تھاٹ کو مان لیں, اس کو مان لیں کہ اس کو مان لیں, ہے نا. وہ ٹرین کا بہت زیادہ وہ پیراڈاکس پیش کیا جاتا ہے کہ ایک چیز ہے کہ دو بندے پٹری پہ لیٹے ہوئے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے گاڑی روکی تو پچھلے بندے مر جائیں گے, اگر آپ نہیں روکی تو آپ کچل دو ان کو. تو وہاں پہ آپ کو کچھ اس طرح کی چیز دیکھنی پڑتی ہے, زیادہ بڑی برائی اور چھوٹی برائی, آپ کو دو برائیوں میں سے ایک چھوٹی برائی چننی پڑتی ہے. تو دیز آر دا پیراڈاکس. بہت سارے پیراڈاکس ہیں. میرے خیال میں اس حساب سے دین بے حد ضروری. یہی پیراڈاکس ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے آپ کو اسٹریچر پہ لٹایا, اس نے آپ کی ٹانگ کاٹ دی, اس کے بعد کھڑے ہو کے آپ اس کو تھینک یو بولو گے, آپ یہ نہیں بولو گے کہ میرے ساتھ ظلم کیا, میرے ساتھ زیادتی کی. صحیح بات ہے. کیونکہ وہ اگر ٹانگ کے اندر جو آپ کا کینسر ہے یا کوئی بھی پرابلم پھیل جاتا ہے, اگر وہ پھیل جاتا ہے پوری باڈی میں, پوری باڈی کو پرابلم ہے. تو اسلام بھی اسی طریقے سے تھوڑا سا کام کرتا ہے کہ جہاں دیکھتے ہیں کہ تھوڑی برائی اگر جا کے وہ معاشرے میں پھیلے گی اور زیادہ لوگوں کو انفیکٹ کرے, اس میں جو ہے نا پرابلم آئے گا, ان سے افیکٹ ہوگا ان کو, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ زیادہ لوگوں کو انفیکٹ کرے, اس کام کو ہی ختم کر دیا جائے. زبردست. مطلب کہ اگر آپ کی انگلی خراب ہے نا, انگلی کو کاٹ دو, ہاتھ پورا ڈیمیج نہ ہو. صحیح ہے. اگر آپ کا ہارٹ ڈیمیج ہو رہا ہے نا, صحیح ہے, بازو کو بچا لو, بہت باقی باڈی کو بچا لو. تو اس طریقے سے یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہے. اور یہی ڈاکٹر صاحبہ سے جب میں بات کر رہا تھا تو اس میں یہی کہا ہے کہ جب آپ اسٹریچر سے اٹھتے ہیں اور آپ کی ٹانگ کٹی ہوتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کو کہ میں آپ کی ٹانگ کاٹوں گا, بدلہ لوں گا آپ سے, یا آپ نے ظلم کیا میرے ساتھ, کیا بولیں گے؟ وہ کہتے ہیں تھینک یو بولوں گے. میں کہا اسلام کو بھی آپ کو تھینکس اسی طرح کرنا پڑے گا, کیونکہ بہت سی چیزیں آپ کو اس وقت نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, لیکن جب آپ اس کا اینڈ رزلٹ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہونا ضروری ہے. یہی آنسر ہے نیچرل ڈیزاسٹرز کا. نیچرل ڈیزاسٹر کا بھی, ٹھیک ہے, کہ کبھی یار ڈاکٹر آپ کو میٹھی گولیاں دیتا ہے, کبھی کڑوی گولیاں دیتا ہے, مگر ایونچوئل اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیور وہ کرنا چاہ رہا ہے, یہ مقصد ہوتا ہے اس چیز. اب نیچرل ڈیزاسٹر کے اندر سب سے بڑی چیز لی جاتی ہے زلزلہ کی. زلزلہ کیوں آتے ہیں؟ ایک سمپل سی چیز ہے کہ آپ کا جو ارتھ کا کور ہے, مولٹن لاوا ہے, وہ روٹیٹ کر رہا ہے. جب تک وہ روٹیٹ کر رہا ہے اور اس کے اوپر جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں وہ میلٹ ہو کے نا اپنی پوزیشن چینج کر رہی ہیں, اس وقت تک آپ کے ارتھ کے ساتھ جو ہے نا الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ جو ہے نا وہ کریٹ رہے گی. جب یہ سالڈ ہو گئی یا رک گئی, جو میگنیٹ فیلڈ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور میگنیٹ فیلڈ ختم ہونے کا مطلب ہے کہ سورج کی جتنی بھی ریڈیشن ہے وہ سیدھی کاز اینڈ افیکٹ ہے. اور کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ کہا جائے کہ اللہ کر رہا ہے, سوری ٹو سے, اف یو ول فک اپ ود نیچر اٹ از نیور ایور گوئنگ ٹو اسپیئر یو. پہاڑ کٹی جاندے ہو, درخت کٹی جاندے, اس تو بعد کہتے جی اللہ نے یہ کر دیا, یہ انسان ہی کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا. لیکن ضروری بھی ہے نا, اب دیکھا جائے جو چیزیں نیچر کے اندر آپ کو ملتی ہیں وہ ضروری بھی ہے, ادروائز سروائیول ہے نہیں. صحیح بات ہے, ہیومینٹی کا سروائیول نہیں ہے. اور اس میں اگر کچھ چند لوگوں کو ہوتا ہے پرابلم, تو اس چیز کو پھر نیچر یہی دیکھتی ہے کہ سروائیول کس چیز میں زیادہ ہے. تو نیچر کے لا کے اندر یہ چیز آتی ہے. جیسے آپ اینیملس کو بھی دیکھتے ہیں تو سم ٹائم ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک اینیمل دوسرے اینیمل کو مار رہا ہوتا ہے سروائیول کے لیے. صحیح بات ہے, لیکن نیچر کے اندر ہے وہ چلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک چیز اور آتی ہے ہماری جو اس میں ڈسکشن ہوتی ہے بہت زیادہ, لائک اسلامک جنگوں کی جب بات کرتے ہیں مرنے مارنے پہ, تو میری جب لاسٹ ٹائم بات ہوئی ہے, اب یہ لوگ جھوٹ کیا بولتے ہیں, دو طریقے سے بولتے ہیں جھوٹ کہ جی نبی پاک نے 13 سال مکہ میں گزارے ہیں اور 13 سال کے اندر ٹوٹل جو ہے نا 90 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے ہیں. اچھا, بقول ایتھیسٹ کے شروع کے چند جو سال ہے وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, 300 سم تھنگ سنا, 300 کہہ لیں, 500 کہہ لیں سر. ٹھیک ہے, اسٹارٹ کے اندر کوئی 70-90 اتنے تھے. اور اگر حضرت خدیجہ کے جب مال کی بات کریں
تو ان کو کہتے ہیں کہ 80,000 اونٹ تھے جن کے اوپر ان کا جو ہے نا سامان تجارت لوڈ کیا جاتا تھا، اور وہاں پہ ان کے گوڈاؤنس تھے، شاپس تھیں جن کے اندر وہ مال سٹور کیا جاتا تھا، ٹھیک، مکہ کے اندر. تو جب ٹائم آیا ان کے وصال کا تو کچھ بھی نہیں بچا تھا. کیا وہ 300 لوگ کھا گئے؟ کدھر گیا وہ مال؟ کدھر گیا سر؟ ان لوگوں نے جب سوشل بائیکاٹ کیا، ان کے ساتھ اٹیکس کیے ہیں، وہاں پہ چوری کی ہے، سارا لوٹا ہے، یہ مال کفار نے لوٹا ہے. اور یہ اس سارے کو اس کو ہائڈ کر دیتے ہیں. جنگ بدر سے پہلے جب مسلمانوں نے ایک کیروان روکا ہے ان کا، اس کو یہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ مسلمان تو جو ایسے کر رہے تھے. تو پیچھے جو یہ 13 سال لوٹ مار کرتے رہے اس کو کون بتائے گا؟ صحیح بات. کہاں گیا نا وہ اپنا، ان کی وہ شاپس تھیں، ان کی پراپرٹی تھی. مسجد نبوی کا جو صحن تھا یہ حضرت خدیجہ کی اس میں پراپرٹی میں آتا تھا. اچھا، ان کا گھر تھا. یہ اتنی بڑی جو جگہ ہے یہ ساری مدینہ میں. جی اچھا، سوری اس میں وہ تو مکہ میں تھی، مکہ میں، سوری مسجد حرم میں کہہ رہا ہوں. اچھا، حرم کی بات، اس کے صحن میں. اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ان کی پراپرٹیز بہت زیادہ ہیں، ان کی شاپس بھی بہت زیادہ تھی، پراپرٹیز بھی بہت زیادہ. صحیح ہے. ان کے اب وہ اونٹ تھے، سارا کچھ تھا. کہاں گیا وہ سارا؟ کہاں گیا؟ جب یہ شیب ابی طالب میں محصور تھے، باقی چیزیں کہاں گئی تھی اس وقت؟ کچھ بھی نہیں بچا تھا. جو عام الوزن کے 3 اور مے بی دے مائٹ ہیو کنزیومڈ فار دیم سیلفز. سر 500 بندے کتنا؟ ہاں، وہ مطلب ایک جگہ آپ کنفائن کر دو کسی، انہوں نے کہیں سے تو کھانا پینا ہے، کیسے تو اتنا مال کدھر؟ ہاں. اس ٹائم کے اگر آپ دیکھتے ہیں اس میں میں نے 2-3 روایت دیکھی، اس میں کہیں پہ 300 کی بات ہے، کہیں پہ 500 میکسیمم لکھے ہیں مسلمس، اور کہیں پہ یہ لکھا ہے کہ جی جیسے کہ ایتھیس بتاتے ہیں کہ ٹوٹل جو ہے نا 70 لوگ اس وقت تک جو ہے. تو اس میں اعتراض والی بات کیا ہے ویسے؟ اس میں اعتراض والی بات یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کفار لوٹتے رہے اس کو تو کوئی بتاتا نہیں ہے. اچھا. اور جب مسلمانوں نے ان کا کیروان ایک روک لیا تو کہتے ہیں مسلمانوں نے جو لوٹ مار شروع کی. صحیح. اور وہ اس کو ہائی لائٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. جنگ بدر کے جو سٹارٹنگ کے عوامل ہیں نا بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر تو یہ تو ایسے لوٹ مار سے شروع ہوا ہے. نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں پہ اس وقت جو ہے نا بھوک ماری تھی تو انہوں نے جو ہے نا قریش کے جو ہے نا قافلے کو روک لی. صحیح. جبکہ آپ دیکھتے ہیں جو اگر آپ اسی طرح بات کرتے ہیں اصول کافی کی اور ان کی، اگر آپ اس میں اٹھا کے دیکھتے ہیں جو ہسٹری آپ کو شیعہ اس میں ملے گی، اس کے اندر یہ ساری باتیں لکھتی ہیں کہ حضرت خدیجہ کا مال سارا لوٹا گیا تھا. اب جب یہ مکہ چھوڑ کر آئے ہیں مدینہ، پراپرٹیز کہاں گئی ہیں؟ شیب ابو طالب کس کا تھا؟ حضرت ابو طالب کا تھا. تو اس کے اوپر کس نے قبضہ کیا؟ ان کے جو گھر تھے وہ کس نے قبضہ کیا؟ ان کی پراپرٹیز تھیں وہ کس نے قبضہ کی؟ وہ کہاں گئی سر؟ فتح مکہ کے موقع پہ آ کے اگر انہوں نے اپنی چیزیں واپس لی ہیں تو انہوں نے اپنی چیزیں واپس. صحیح بات ہے. انہوں نے کسی پہ اس پہ قبضہ نہیں کیا، انہوں نے قبضے چھڑائے ہیں اپنے، لیکن وہ بتایا دوسرے طریقے سے جاتا. صحیح بات ہے. اور نبی پاک نے تو کوئی اپنی تحویل میں نہیں کچھ لیا ہے، ایسا تو نہیں ہے. بالکل. حالانکہ وہی واز دا موسٹ ڈیزرونگ پرسن ابو طالب کے آگے. صحیح بات ہے نا. ہاں سارا ان کا خاندان دیکھیں کہ جو خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں ان کے خاندان کے پاس، بالکل کریش کے، ایون کہ اس کی جو ارننگ جو پراپرٹی ساری وہ سب ان کے پاس آتی تھی. اس سے کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا. بالکل صحیح. لیکن ان کی اصل میں جو سمپلسٹی تھی، ان کا جو سادگی سے رہنا تھا نبی پاک کا، وہ بتایا ایسے جاتا تھا. اب لوگ اس کو ایسے بتاتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے نا کچھ کھانے کو نہیں تھا، کچھ یہ نہیں تھا، کچھ وہ شان بیان کرنے کے چکر میں نا ان کی سمپلسٹی کو جو ہے نا دوسری فاقہ مستی کو اتنا زیادہ گلوریفائی کیا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں پیسہ کمانا کوئی گناہ کے قریب کر کے نا ہمیں ایسے بتایا جاتا ہے. ہمیں سارے حضرت ابو ذر غفاری بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں مولوی. کوئی ہمیں حضرت عثمان غنی نہیں بنائے گا، کوئی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نہیں بنائے گا، جن کی پراپرٹی، جن کے وہ سونے کی وہ توڑتے ہوئے وہ آریاں ان کی ٹوٹ گئی تھیں، ان کی اولاد میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہوئے ان کا مال اتنا زیادہ ہے. سر ابھی آپ بات کر رہے تھے ڈاکٹر ٹانگ کاٹ دے تو ہم اٹھ کے نا اسے تھینک یو کریں گے. اس چیز کو کیسے ریبرٹل کرو گے آپ؟ یہ جو بات بہت بار بار کہی جاتی ہے کہ کسی کی دعا کرنے سے کسی کی کٹی ہوئی ٹانگ دوبارہ اگائے. ایک دفعہ نہیں، اتنی دفعہ یہ سوال اٹھتا ہے، کیا اس کا جواب ہے؟ یہ ڈفرینٹ اسپیشیز کی جب بات ہوتی ہے، لائک مجھے جنرلی کوشچن مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ جو ہے نا نعوذ باللہ کہ یہ کہا گیا کہ کٹی ہوئی ٹانگ نہیں دکھوا سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں اگا سکتا؟ اسٹار فش کو دیکھ لیں، ریپٹائلس کو دیکھ لیں، اگتی ہے کہ نہیں اگتی؟ تو پھر اس کو کوشچن کو تھوڑا ان کی اگاتی کٹی ہوئی اگاتی ان کی. اچھا اسلام جو جتنے بھی اسٹار فش ہیں یا سلیمنڈرز ہیں، اچھا، ان کے آپ لمبس کاٹ دیں گے دوبارہ اگائیں گے. اچھا، ری گرو ہو جائیں گے. ہاں، بس انسان میں یہ وہ کوالٹی نہیں ہے. اچھا، کوالٹی ایسے نہیں ہے. بیسکلی ہماری باڈی کے اندر ہوتے ہیں اسٹیم سیلز.
اچھا. ان اسٹیم سیلس کی پروگرامنگ جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس ٹائپ پہ ورک کرتی ہے. ایک ہوتی ہے ری گروتھ اور ایک ہوتا ہے ہیل پروسیس. ٹھیک ہے. تو ہیومن باڈی کو جو اسٹیم سیل ملا ہے وہ ہیل پروسیس پہ ملا ہے. اور ہیل پروسیس میں یہ ہے, بات آپ کی یہاں پہ وہی آئے گی کہ جب نقصان ہوتا ہے زیادہ کنڈیشن کے اندر تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جان بچائی جائے. اگر ہیومن باڈی کو لمز گروتھ کا ٹائم دیا جائے نا تو ہیومن باڈی بڑی ہے, اس کو جیسے ایک ہڈی ٹوٹتی ہے تو جڑنے میں 6 مہینے لگتے ہیں. ٹھیک بات ہے. تو اس کے لم کے گرو ہونے میں بھی تقریباً سال ایک پورا لگ جاتا ہے, فرض کریں 2 سال لگ جاتے ہیں. تو 2 سال تک وہ بندہ جو ہے نا اس طرح ہے کہ پہلی تو کنڈیشن یہ ہوگی کہ اس کا اگر خون نہ رکے تو موسٹلی کنڈیشن 99% چانس یہ ہے کہ وہ بندہ مر جائے گا. سب سے پہلا جو آپ کے اسٹیم سیلز کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے اسٹیم سیلز آپ کے خون کو روکتے ہیں. وہ ایک لیئر لگاتے ہیں آپ کے جو زخم ہوتا ہے جہاں پہ, اس کو بلاک کرتے ہیں تاکہ جو بلیڈنگ ہے نا وہاں سے ایکسٹرا نہ ہو. صحیح ہے. اس میں آپ کی جان بچ جاتی ہے. تو وہ اس کٹی ہوئی ٹانگ کو جو ہے نا تھوڑا سا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, لیکن آپ کی جان بچ جائے گی. صحیح ہے. اگر دوسری کنڈیشن میں جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے لمز گرو کا. اب یہاں تک یہ ہے کہ سائنس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ اگر آپ اسٹیم سیلس کی پروگرامنگ کو چینج کریں, اگر اس کو آپ تھوڑا سا مینپولیٹ کریں, اس کی پروگرامنگ کو چینج کریں, تو آپ کے ساتھ بھی یہی پروسیس شروع ہو جائے گا کہ آپ اپنے لمز کو گرو کر سکتے ہیں دوبارہ. اور یہ چیز اب یہاں پہ ہماری جو ڈسکشن چلتی ہے ہیومنس کی بیس پہ, تو ہیومنس کو جو چیز دی گئی ہے وہ نالج دیا گیا ہے, کانشیسنس دی گئی ہے اور برین دیا گیا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہائی لائٹ اسی چیز کو کیا گیا ہے کہ ہم نے آدم کو کلمات سکھائے, علم بخشا, ٹھیک ہے, یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. تو مینز یہ ہے کہ انسان کو جو اشرف المخلوقات کہہ کے جو ایک درجہ دیا گیا نا وہ اس کے برین کی کیپیسٹی کے اوپر دیا گیا. آپ اپنے برین کو یوز کریں, آپ اپنے اسٹیم سیل کی پروگرامنگ کو چینج کر سکتے ہیں. بٹ دیٹ وڈ بی ریزلٹ آف اے کاز اینڈ افیکٹ نا. وہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں اور دعا سے پھر یہ ہو کہ کٹی ہوئی ٹانگ ہو گئے. دنیا کے اندر دیکھیں خرق عادت ہو, وہ یہ چاہتے ہیں. پہلے آپ دعا کو سمجھے, دعا کیا چیز ہے. ہم کسی موٹیویشن اسپیکر کو سن رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو چیز بولی جاتی ہے وہ بولی جاتی ہے کہ آپ اپنا پہلے مائنڈ بنائیں. ہاں, اپنے مائنڈ کو ایک جگہ پہ فوکس کریں, صحیح بات, فکس کریں, کنسسٹنسی لے کر آئیں. قرآن پاک کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گمان پہ پورا اترتا ہے. جو دعا ہے نا یہ آپ کے اندر گمان کا جو ہے نا ایک ایلیمنٹ پیدا کرتا ہے. آپ جب گمان کرتے ہو آہستہ آہستہ یونیورس کے اندر, نیچر کے اندر یا دنیا کے اندر چیزیں ایسی ہیں کہ جس چیز کا آپ گمان کرتے ہو نا آپ کے لیے حالات ویسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لا آف اٹریکشن. لا آف اٹریکشن. کالا ان دا ظنی ابدی بی. ایسے ہی ہے. مطلب ایک بندہ ہے کہ اس نے وہ بچپن سے پلان کرتا ہے کہ میں نے جو ہے نا لیڈر بننا ہے, تو اس کے لیے حالات ایسے پیدا ہوتے جائیں گے کہ وہ لیڈر بن جائے گا. صحیح ہے. ایک بندہ ہے وہ شروع سے روتا ہے تو وہ ساری زندگی روتے ہی رہے گا. صحیح ہے. تو اس چیز کے اوپر یہ دعا جو ہے نا, دعا میں آپ ہمیشہ وہ چیز مانگتے ہیں جو آپ کی ایکسس سے دور ہوتی ہے. صحیح ہے. جو آپ کی پہنچ سے دور ہوتی ہے, جو آپ کے لیے مین ایک ایم کا کام کر رہی ہوتی ہے, ایک ٹارگیٹ کا کام کر رہی ہے. صحیح ہے. جب وہ مائنڈ میں آپ کے وہ ٹارگیٹ بیٹھتے ہیں نا, کیونکہ میں موسٹلی دیکھتا تھا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہوتے تھے بیچارے, ساری زندگی دعا یہ کرتے ہیں ہم نے عمرہ کرنا ہے, حج کرنا ہے, اس قسم کی ان کی دعائیں ہوتی تھیں, اور ان دا اینڈ ان کو رزلٹ مل جاتا تھا. کیونکہ ان کے مائنڈ کے اندر ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے, گمان پیدا ہو گیا ہے, اس کے حساب سے جو ہے نا حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اب جب آپ ایک چیز کے لیے مائنڈ بنا لیتے ہیں نا تو پھر آپ کوشش بھی اس کے لیے شروع کر دیتے ہیں. صحیح بات. قرآن پاک کے جو دونوں رول ہیں وہ یہاں پہ پورے ہوتے ہیں کہ پہلا ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو انسان کا گمان ہے اس پہ پورا اترتا ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. صحیح بات. تو جو بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے نا اس کے جو کرائٹیریاز ہیں وہ اسی طرح سملر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ان دا اینڈ آپ کو رزلٹ آپ کی اسی چیز میں مل جاتا ہے کہ وہ اب کچھ یہ کہتے ہیں کہ بس ابھی دعا مانگی اور ابھی پوری ہو جائے, تو وہ معجزات ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں. صحیح ہو. چلو سر کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ اس رائتے کو, پھیلے ہوئے رائتے کو سمیٹنے کا وے کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی کوئک فکس بتائیں, کو ٹیکا لگے امت مسلمہ کو اور سدھا ہو جائیں سارے مسلمان. مولانا مونس اظہار صاحب کا سلوشن کیا ہے؟ سر مولانا نہ چلے موٹیویشنل اسپیکر ہے, مونس علی شاہ صاحب کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ مونس سر میں لٹرلی میں نے جہاں تک نوٹ کیا ہے, ہمارے جو لوگ ہیں اگر مولویوں کو تھوڑا سا سائڈ پہ کریں نا تو ان لوگوں کے اندر اتنا تفرقہ نہیں ہے, نفرت نہیں ہے, لیکن وہ جو بٹن پش کر رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو سم ٹائم ایسی چیزیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لڑنے پہ اس پہ مجبور ہو. صحیح ہے. جبکہ
قرآن پاک کی آپ آیات کو دیکھتے ہیں، سورہ روم کی آیات کو دیکھیں، سورہ انعام کی آیات کو دیکھیں، تو اس میں کلیئرلی ہے کہ جو تفرقے میں پڑا ہے ان کا نبی پاک کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس نے اپنے دین کو الگ کیا اس کا آپ سے کوئی لنک ہی نہیں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وہ اب یہاں پہ اب جب لٹرلی آپ کا نبی پاک سے تعلق نہیں رہ گیا، پھر آپ اپنے آپ کو کس چیز کا مسلمان کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو نبی پاک کی اس کے اندر جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس میں تو بتایا گیا ہے کہ آپ کے اندر یونٹی ہو، کہ اگر ایک اینٹ کو نقصان پہنچتا ہے آپ کی پوری بلڈنگ کو نقصان پہنچنا چاہیے. جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پوری باڈی کو تکلیف ہونا چاہیے. لیکن ابھی دیکھ لیں اتنے بڑے واقعات ہو گئے ہیں، فلسطین کا واقعات ہے، 157 ملک ہیں، سارے خاموش ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو یہ چیز تو اسلام کی اس میں نہیں ہے. صحیح بات. ویری کہیں تو یہ سول نہیں ہے اسلام کا. ویری کمپریہنسو، ویری کمپریہنسو. باز آنا ڈبیٹوں سے کہ نہیں آنا؟ نہیں آنا. چلو ابھی تو میں بلکہ ویٹ کرتا ہوں، مجھ سے وہ بھاگنا شروع ہو گیا، پتہ نہیں کہ ٹائم دیں گے کہ نہیں. نہیں چلیے یہاں پہ نا میں ایک بات، ویسے تو آپ ایکسپیرینس میں، نالج میں، علم میں میرے سے زیادہ ہوں، مگر میں یہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ بھی ایک آرٹ ہے اور اس میں بھی ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے. ٹھیک ہے. کبھی بھی نا ڈائریکٹ جو آگے پاپ جان پال سے ڈبیٹ نہیں کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ پہلے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اس کے بعد بڑے بڑے جو ہے نا جائنٹس کو ہمیں جا کے آہستہ آہستہ پکڑنا چاہیے. آئی ایم گلیڈ دیٹ یو آر ورکنگ آن دیٹ. تو جو بھی ہو، میں ویسے کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، میں اس ڈبیٹنگ کلچر کے کافی خلاف ہوں. ٹھیک ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہاف کوکڈ انسان جو ہے اس کو کبھی جانا چاہیے اور جا کر جو ہے یہ سوچے کہ یار میرے ذمہ ہی ہے امت مسلمہ کا بچاؤ کرنا. ٹھیک ہے. تو کیونکہ جب وہ انٹیلیجنٹ ایتھیسٹ اور ملحدین آپ کو پکڑ کے پھینٹی لگاتے ہیں نا یہ ایموشنلی نالج کی بیسس پہ، تب بجائے اس کے کہ آپ کوئی 4 مسلمانوں کو بچا سکو، ان کا سر اونچا کر سکو، میرے خیال یہاں سے 10 لوگ ایکس مسلم ہو کے ان کے جو ہے نا اس کو جا کے جوائن کر لیتے ہیں. یاد رکھو، کوئی انسان بحث جیت جائے اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق پہ. ٹھیک ہے. میں نے ایسے بڑے بڑے بغیرت لوگ اور بڑے بڑے آرٹسٹ دیکھے ہیں جو میں کہتا ہوں لفظوں کے جادوگر ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے جو فتنے ہیں نا ان کے اندر ہی یہ گفٹ آف گیب، یہ لفاظی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آئی تو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جی آپ کو بھی فتنوں سے بچائے، ہمیں بھی بچائے، اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے. کہا سنا معاف. ڈو ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. ڈو سبسکرائب ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ. محسن بھائی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہو گیا. ہاں بھائی اسٹارٹ کرو، میرے پہ کرو. اس کو بس پاس کر لو اپنے کھینچ کے اوپر، پیچھے سے یہاں سے پکڑو، یہاں سے اور ادھر سے پکڑ ایسے کھینچ لے یار بس. ہاں صحیح. ان کی آواز آ رہی ہے نا؟ آڈیو چیک کر لیں آپ. وہ کر لی ابھی ہم نے، وہ وائبریشن سے بس وہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مونے سے اٹس اے فرینڈلی ڈسکشن. ٹھیک ہے. کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں، مجھے ٹینشن بھی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تھوڑا نیچے کرو نا وہ فیس کے آگے. ہاں بس ٹھیک ہے.